اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، قائم ٹی وی کی جانب سے ان نشریات میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ان تمام دوستوں کی کہ جو اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ناظرین محترم، ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام ہیں اور جیسا کہ آپ مستحضر ہیں کہ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ کہ جسے ہمارے ہاں جمعۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، جمعۃ الوداع کے نام سے اگر ہم شرعاً کوئی چیز تلاش کرنے نکلیں تو بظاہر شرع میں شیعہ سنی دونوں طرف ہمارے پاس کوئی ایسی چیز کہ جو کہ شرعاً موسوم یا مرسوم ہو جمعۃ الوداع کے نام سے ایگزیکٹلی نہیں پائی جاتی۔ لہذا میں پہلے ہی مرحلے میں آپ تمام عزیزان کو متوجہ کر دوں کہ بہت ساری کچھ چیزیں ہیں کہ جو مستند نہیں ہیں اور وہ عوام کے درمیان میں جمعۃ الوداع کے حوالے سے مشہور کر دی گئی ہیں۔ پوری کوشش کریں کہ ان سے احتراز کیا جائے۔ کچھ ایسی نافلہ نمازوں کا ذکر بھی ملتا ہے کہ جن کے بارے میں بعض لوگوں نے مشہور کیا ہے کہ یہ قضائے عمری ہے، آپ مثلا یہ نماز جمعۃ الوداع کے دن پڑھ لیں تو آپ کی تمام قضا نمازوں کا معاملہ حل ہو جائے گا۔ ایسی کوئی چیز شرع میں موجود نہیں ہے۔ دیکھیے، بعض مستحب اعمال کے ثواب واجبات سے زیادہ ہو سکتے ہیں، یہ ایک الگ بحث، ایک الگ فلسفہ ہے کہ جس کے لیے مفصل اور جداگانہ گفتگو کی ضرورت ہے اور کبھی موقع ملا تو عرض بھی کروں گا۔ اور اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، چونکہ واجب یاد رکھیے گا کہ وہ کام ہے جس کا نہ کرنا انسان کے رشد و تکامل میں مانع ہو جاتا ہے، نقصان دہ ہو جاتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے۔ لہذا واجب چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ثواب کی جو کیفیت اسے کم رکھا ہے، لیکن مستحبات وہ ہیں کہ جو انسان کو اللہ کی طرف بہت شدت سے نزدیک لے کر جاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر کیفیت یہ ہے کہ آپ کا اختیار، آپ چاہے تو انجام دیں چاہے تو انجام نہ دیں، اس اختیاری کیفیت میں ہمارے لیے ایک تشویق، ایک شوق کا مادہ ٹو اٹریکٹ، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ثواب کی کیفیت کو شدید رکھا ہے۔ اب ہمارے پاس ہیں بہت سارے مستحب زیارتیں ہیں، مثلا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کہ جو کئی حج اور عمرہ کا اس کا ثواب ہے۔ اس کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے ثواب کا معنی یہ ہو کہ ہم حج اور عمرہ جو ہے وہ ترک کر دیں، ہرگز یہ معنی نہیں ہے۔ معنی اس کے یہ کہ جتنا ثواب آپ کو ایک حج یا عمرے سے ملے گا اس کا مثلا 70,000 گنا ثواب ملے گا، نہ کہ حج اور عمرہ مل جائیں گے آپ کو۔ لہذا ان کو مکس نہ کریں کبھی بھی، اور جو واجب چیزیں ہیں ان کی اہمیت کو اپنی جگہ پر سمجھیں اور ان کو انجام دیں۔ ان تمام باتوں سے ہٹ کر اب آتے ہیں جمعے کی طرف۔ جمعے کو ایک فضیلت تقریباً یہ بھی ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دیگر دنوں کے مقابلے میں جس دن کو قرآن مجید میں باقاعدہ ذکر کیا اور اہتمام کے ساتھ ذکر کیا، اور باقاعدہ ایک پوری سورہ اللہ تعالیٰ نے جس دن کے نام مختص کی ہے، وہ یہی جمعے کا دن ہے۔ جمعے کے دن کے حوالے سے بطور کل، یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ دین کے اندر جو ہے وہ ایک فضائل کا اور ایک برکات کا اور عبادتوں کا ایک سلسلہ ہے کہ جو اس دن سے بطور عمومی، یعنی رمضان ہو یا نہ ہو، جمعے کی حیثیت اپنی جگہ پر باقی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے صاحبان ایمان، جب جمعے کے دن تمہیں ندا دی جائے
نماز کے لیے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کی طرف، ذکر کی طرف صحیح کرو اور کوشش کرو کہ ذکر پر پہنچو۔ یہ نماز جمعہ کی فضیلت کو بھی بیان کرتا ہے اور اس کی اہمیت کو بھی بیان کرتا ہے۔ جمعے کے دن کو روایات میں ہمارے ہاں خاص طور پر عبادت کا دن تصور کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام دیگر ائمہ علیہ السلام جمعے کے دن بطور خاص عبادات کو انجام دیا کرتے تھے۔ لہذا ان عبادات کو انجام دینے کے لیے جو فرصت کی کیفیت ہے اور جو اعمال کثرت سے جمعے کے دن بیان کیے گئے ہیں، نوافل جو کہ جمعے کے دن بیان کیے گئے ہیں، مستحبات جو جمعے کے دن بیان کیے گئے ہیں، ان کو نظر رکھتے ہوئے تقریباً طول تاریخ میں مسلمانوں کے درمیان میں جمعے کا دن تعطیل کا دن، تعطیل کس چیز کی تعطیل؟ کاروبار کی تعطیل کا دن، نہ کہ عبادت کی تعطیل کا دن، نہ کہ سیر و تفریح کا دن، عبادت کے لیے فرصت ایجاد کرنے والے، یعنی آپ سارا ہفتہ اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، اپنے مختلف ایکٹیویٹیز میں لگے ہوئے ہیں، جمعے کا دن خاص طور پر مختص کریں عبادت الہی کے لیے۔ یہ شریعت میں بھی رہا، پیغمبر کی سنت میں بھی رہا، ائمہ علیہ السلام کی سیرت میں بھی رہا ہے۔ لہذا روز جمعہ کے غسل کا ثواب ہے، اور روز جمعہ نظافت، بال کٹوانا، ناخن کٹوانا اور ان تمام چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ تاکیدات موجود ہیں، ان کے فضائل، ان کے ثواب، ان کی کیفیات ہمارے پاس روایات میں موجود ہیں۔ پس جمعے کو جو یہ خاص کیفیت حاصل ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے پروردگار عالم نے ہر چیز کے اندر فضیلتوں کو، درجات کو ملاحظہ رکھا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تمام دن ایک جیسے نہیں بنائے، تمام راتیں ایک جیسی قرار نہیں دی، تمام انسان ایک جیسے قرار نہیں دیے، تمام حیوانات ایک جیسے قرار نہیں دیے، تمام آسمان ایک جیسے قرار نہیں دیے، زمین کے اوپر تمام مکان ایک جیسے قرار نہیں دیے ہیں، بلکہ فضلنا بعضهم علی بعض والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ دنوں میں جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے وہ جمعہ کا دن ہے، لہذا جمعے کو ویسے بھی ایک مبارک دن کے نام سے جمعۃ المبارک پکارا جاتا ہے۔ لہذا ایک بات تو اب ہم یہ پہلے ذہن میں کلیئر کر لیں کہ جمعے کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ اسی دن سے مختص ہیں۔ لہذا مثلا شب جمعہ سے لے کر جمعے کے دن تک مختلف عبادتوں کا، مختلف نوافل کا، مختلف نمازوں کا ذکر ملتا ہے۔ ہمارے ہاں خاص طور پر کچھ خاص نمازیں ہیں جو کہ ائمہ سے منسوب ہیں، نماز رسول اللہ، نماز امیر المومنین، نماز حضرت زہرا، پھر دیگر ائمہ کی زیارتیں ہیں، اسی میں نماز جعفر طیار ہے۔ یہ ساری کی ساری نمازیں بھی جو ہے وہ جمعے کے دن ہی ذکر کیا گیا ہے۔ جمعے کی تمام فضیلتوں میں سے اس کی فضیلتوں پر اضافہ ان باتوں کے ساتھ بھی ہے کہ عاشور کا واقعہ روز جمعہ کو پیش آیا، ائمہ میں سے اکثر کی ولادتیں جمعے کے دن ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے یہ دن خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے دن کے حوالے سے متوقع ہے کہ انشاءاللہ روز جمعہ، یعنی جو کثرت سے روایتوں نے دلالت کی اسی بات پر کی ہے کہ انشاءاللہ روز جمعہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور متوقع ہے انشاءاللہ۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اب آتے ہیں ہم رمضان کی طرف۔ تو رمضان میں بھی عزیزان من پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور عمومی جو رمضان کے آخری 10 ایام ہوا کرتے تھے ان کے اندر اپنی عبادتوں کی جو کیفیت ہے اس کو شدید کر دیا کرتے تھے۔ لہذا ایک شب چھوڑ کر مثلا 19 سے شروع کیا کرتے تھے اور 29 تک مسلسل ایک رات چھوڑ کر ایک رات آپ جو ہے وہ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ اسی لیے مسلمانوں کے درمیان میں ایک یہ جو تھوڑا بہت مسئلہ ہے کہ ایگزیکٹلی شب قدر کون سی ہے، کیونکہ پیغمبر نے اتنی کثرت سے ان تمام شبوں میں عبادت انجام دی ہے کہ بعض روایتوں کے جو راوی ہیں سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے وہ ذرا کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بہرحال امام جعفر صادق علیہ السلام کا اور ائمہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں بعض شبوں کی طرف متوجہ کیا جس کی وجہ سے 19، 21 اور 23 کی شبیں اپنے طور پر بیان کی گئیں اور ان کی فضیلتیں اور ان کا مقام بیان کیا گیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ رمضان کے آخری عشرے کے اندر عبادتوں کو کثرت سے انجام دیا کرتے تھے، لہذا آپ ہی کی سنت مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ آپ رمضان المبارک کے آخری جمعے میں معمولاً اعتکاف کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو مسجد میں رکھا کرتے تھے۔ لہذا
تقریباً اس وقت بھی پوری دنیا میں مسلمانوں کے درمیان مرسوم یہی ہے کہ خصوصاً جو آخری 10 ایام چل رہے ہوتے ہیں ماہ مبارک رمضان کے، اس میں حتیٰ اعتکاف کو بھی ترجیح دی جاتی ہے، اور بہت سارے لوگ دنیا سے کٹ کر مسجد میں آ کر پروردگار کے گھر میں اس کے مہمان قرار پاتے ہیں۔ 3، 5 سے لے کر مزید دنوں تک جو ہے وہ لوگ اعتکاف کیا کرتے ہیں۔ اعتکاف کے اپنے مختلف فضائل ہیں اور اس کے حوالے سے مختلف گفتگو ہے۔ ہمیں ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اعتکاف کے لیے صرف اتنا یہ کہوں گا کہ جو شخص بھی یہ چاہتا ہو، میں نے تقریباً 2 ہفتے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ مہینہ ضیافت الہی کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک دعوت ہے، اور جو دعوت عمومی دعوت ہے، لیکن اسی دعوت میں اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ کا خصوصی مہمان بنے، ایسا مہمان، دیکھیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بڑی دعوت کرتے ہیں تو ہم کسی میدان میں کسی بڑی جگہ پر جا کر دعوت کرتے ہیں، لیکن جب ہم کوئی خصوصی دعوت کرتے ہیں تو جو لوگ ہمارے لیے خصوصی ہوتے ہیں ان کو ہم اپنے گھر پر بلاتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے جو افراد ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو پروردگار خاص طور پر اپنے گھر میں دعوت دیتا ہے، اور وہ اس کے گھر میں مقیم ہو کر اس کی ضیافت سے سرفراز ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں مختلف حوالوں سے جمعے کی جو اہمیتیں ہیں، جو اہمیت ہے، اور جو جمعے کے حوالے سے فضائل اور مقامات بیان ہوئے ہیں، ان میں ایک اہم ترین جو حکم ہے وہ غسل کا ہے، اور جمعے کے غسل کی جتنی تاکید آئی ہے، شاید ہی واجب غسلوں کے بعد کسی غسل کی اتنی تاکید ہو جو جمعے کے دن کی ہے۔ اسی طرح سے میں نے عرض کیا تو بہت ساری عبادتوں میں ایک طرف امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے یہ دن ظہور کے حوالے سے ہے، دعائے ندبہ جو امام زمانہ علیہ السلام کی لیے خاص طور پر پڑھے جانے والی دعا ہے، اس کا بھی جو مخصوص دن ہے وہ جمعے کا ہی دن ہے۔ خوب ان تمام برکات کو اب آپ تصور کیجئے کہ آپ سمیٹتے ہیں، سمیٹنے کے بعد ماہ مبارک کے رمضان کے آخری عشرے میں آ جاتے ہیں کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی ایک خصوصی اہتمام ہے عبادتوں کا۔ اب لازم بات ہے جہاں پورے 10 دن پیغمبر خصوصی اہتمام کیا کرتے تھے، تو یقیناً اس آخری 10 روزوں میں، اس آخری عشرے میں واقع ہونے والا جو جمعہ تھا، اور جتنا جمعہ عید سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی عبادتوں میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس اس جمعۃ الوداع کو اپنے لیے عبادتوں کے اعتبار سے اور اللہ سے قربت کے اعتبار سے، اب چونکہ ماہ مبارک رمضان آخر کی طرف رواں دواں ہے، میں آپ سب کی خدمت میں پیشگی عید مبارک بھی پیش کرتا ہوں۔ البتہ اس سال کی عید ہمارے لیے یقیناً سالہ دیگر کے مقابلے میں ذرا مختلف ہے، لیکن اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، اپنے جو اللہ تعالیٰ کے تقرب ہے اس کے ذریعے سے اپنی عید کی کیفیت کو مختلف کریں، اور اس کیفیت کو ایجاد کرنے کی کوشش کریں کہ جس کے لیے امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن وہ کوئی گناہ انجام نہ دے۔ بس ہم اب کوشش کریں کہ ہم جو بھی یہ سختیاں ہیں، لیکن ان سختیوں میں جو بھی ہمیں فرصت کے اوقات میسر آ رہے ہیں، ان میں اپنے آپ کو پروردگار سے نزدیک کریں۔ تقریباً آخری جو مراحل ہیں ان سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بندے کے مطالعات میں جو چیزیں آئی ہیں، اس میں ایک روایت جو کہ شدت کے ساتھ میں نے دیکھا مختلف مقامات پر، ایسا لحن بہت کم جگہوں پر ملتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کا ارشاد ہے کہ شب جمعہ میں اور روز جمعہ میں مجھ پر اور میری آل پر درود بھیجنے سے زیادہ افضل کوئی اور عمل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً آپ متوجہ ہوں گے، اور عبادت بہت مختصر سی ہے لیکن اس کا اثر بہت زیادہ شدید ہے۔ ہم اس سے پہلے بھی یہ عمل انجام دیتے رہے ہوں گے یقیناً۔ روزہ جمعہ میں، شبہ جمعہ میں اور روزہ جمعہ میں کوشش یہ کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ اہل بیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جو آل ہے اس کے اوپر آپ کثرت سے درود بھیجیں۔ اسی جمعے کی فضیلت کی وجہ سے روایات میں یہاں تک بھی بیان آیا ہے کہ کچھ اوقات جمعے کے اندر ایسے ہیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ ان میں سے ایک وقت وہ ہے کہ جب خطبوں کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے نماز جمعہ کے، ان کے درمیان میں
یعنی بعض نے فرمایا کہ دونوں خطبوں کے درمیان میں، اور بعض نے فرمایا کہ دونوں خطبوں کے ختم ہو جانے اور نماز جمعہ کے شروع ہو جانے کے درمیان کا جو وقت ہے یہ دعا کی استجابت کا وقت ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں جمعے کے دن جو خاص ایک عمل نظر آتا ہے وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ایک عمل ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا اپنے بچوں کو خاص طور پر تاکید کیا کرتی تھیں کہ کسی چھت پر یا بلند مقام پر جا کر دیکھیں کہ جب سورج کا نصف حصہ جو ہے وہ غروب ہو جائے تو فرماتی تھیں کہ یہ جو وقت ہے جس میں سورج نصف غروب ہو جاتا ہے سے لے کر غروب تک کا جو وقت ہے یہ خاص طور پر دعا کی استجابت کا وقت ہے۔ اگر آپ ہم سب کے ذہن میں رہ جائے تو آج چونکہ جمعۃ الوداع میں نے عرض کیا جس طرح سے جمعۃ الوداع کی کیفیت خود جمعہ کی فضائل اور ماہ مبارک رمضان کی آخری ساعتوں کی برکتوں کو ملا کر جو اس کے اندر فضیلت ایجاد ہوتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس دن عبادات کو کثرت سے انجام دیں۔ اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے جو ان کی زیارات کے حوالے سے، نمازوں کے حوالے سے جو احکامات ہیں، مستحبات ہیں، جتنے ہم انجام دے سکتے ہیں انہیں انجام دیں۔ اسی طرح سے چاہیے کہ ہم اس دن محمد و آل محمد علیہ السلام پر کثرت سے درود بھیجیں، امام زمانہ علیہ السلام کو یاد رکھیں، کیونکہ بعض روایت میں حتیٰ یہ بھی آیا ہے کہ جمعے کی جو آخری ساعتیں ہوتی ہیں ان ساعتوں میں ہمارا جو نامہ اعمال ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے حضور پیش کیا جاتا ہے اور آپ اس پر نگاہ ڈالتے ہیں۔ لہذا اگر انسان شب جمعہ اور جمعہ کے دن میں کم از کم کوشش کرے استغفار، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود کے ذریعے سے اور مختلف اپنے اعمال حسنہ کے ذریعے سے، گرچہ پورے ہفتے اس سے کچھ گناہ ہو گئے ہوں لیکن ان مبارک ساعتوں میں اپنی عبادتوں کے ذریعے سے، استغفار اور درود کے ذریعے سے اپنا نامہ اعمال کم از کم اتنا بہتر بنانے کی کوشش کریں کہ جب امام کے حضور وہ ہمارا نامہ اعمال آئے تو امام کو اس کو دیکھ کر افسوس نہ ہو۔ جاتے جاتے آپ کی خدمت میں آخری جملوں میں یہ کہوں گا کہ افضل ترین عبادتوں میں سے جو عبادت ہے وہ صدقہ دینا ہے۔ اس دن خاص طور پر جمعے کے دن صدقہ دینا ہرگز فراموش نہ کریں۔ عید نزدیک ہے، فطرہ زکوٰۃ الفطرہ کا مسئلہ آئے گا، کوشش کیجیے گا کہ عید کا دن آنے سے پہلے یعنی جو رمضان کی آخری شب ہے اس میں جیسے ہی چاند کی اطلاع ملے فطرہ نکالیں، اور نکالنے کے بعد کوشش کریں کہ دن آنے سے پہلے عید کا اس کو جو ہے مستحقین تک پہنچا دیں۔ ایک مرتبہ پھر اپنی اور قائم ٹی وی کی جانب سے تمام مؤمنین و مؤمنات، تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ دعا کرتے ہیں پروردگار کے حضور میں کہ بار الہ آج کے اس بابرکت دن امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام دنیا کے انسانوں اور بالخصوص مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، اس وبا سے کہ جس نے دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور اس کے جتنے بھی آثار ہیں ان سب سے تمام انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، خصوصاً محبان اہل بیت علیہم السلام کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ تمام علماء مراجع اعظام کی حفاظت فرما، قائم ٹی وی اور اس کے جتنے بھی اراکین ہیں بار الہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کو امام زمانہ علیہ السلام کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔